الحمد لله الملك العظيم العلي الكبير الغني الحميد اللطيف الخبير المنفرد بالعز والبقاء والإرادة والتدبير الحي العليم الذي ليس كمثله شيء هو السميع البصير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مشير له ولا ظهير له ولا وزير له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير المبعوث إلى كافة الخلق من غني وفقير ومامور وأمير صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فنعم المولا ونعم النصیر اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم وقال تعالی وکان بالمؤمنین رحیما صدق اللہ العظیم۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے رشتوں سے محبت ہوتی ہے، ماں کو اپنے اولاد سے، بیوی کو اپنے شوہر سے، شوہر کو اپنی بیوی سے، اور اولاد کو اپنے والدین سے، اسی طرح دوست و احباب سے۔ اور پھر یہ محبت ہم جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جانوروں میں بھی اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ نبی والسلام نے فرمایا کہ ایک وحشی جانور جو دوسرے کو برداشت نہیں کرتا لیکن اپنے بچے کو پالتا ہے، یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ نے محبت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا ہے اور 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ ان 99 حصوں سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر کل قیامت کے دن اپنی محبت کے اثرات اور پرتو کا اظہار فرمائیں گے۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محبت کا ظہور ہے انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر، یہ سارے اسی ایک محبت کا حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے۔ ماں اپنے اولاد سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتی ہے، پہلے بچے کو کھلائے گی، بعد میں خود کھائے گی، اپنے بچے کو پلاتی ہے، بعد میں خود پیتی ہے، بچے کو سلاتی ہے، اپنا آرام آگے پیچھے کرتی ہے، اپنے بچے کے لیے انتہائی حساس ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اپنے بچے کے لیے 24 گھنٹے کی ملازمہ ہے، ہر وقت اس کے کام میں لگی رہتی ہے اور اس کے کام کر کے خوش ہوتی ہے، تھکتی نہیں ہے۔ یہ ساری محبت کے اثرات ہیں۔ اپنے بچے کی محبت کے بارے میں پیمانے بدل جاتے ہیں۔ اپنی سگی بہن، سگے بھائی سے اگر وہ اس کے بچے سے محبت نہ کرے تو لڑ بیٹھتی ہے کہ آپ کو میرے بچے سے محبت نہیں۔ تو اپنے پرانے رشتے جن سے اس کو پہلے بڑی محبت تھی لیکن بچے کی محبت کی خاطر دیگر رشتوں کو ٹھکرا دیتی ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ نے انسان بنا کر ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو عزت دی ہے۔ علماء نے لکھا کہ ساری مخلوق کو دیکھیں، جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو منہ ان کا نیچے ہوتا ہے، سر ان کا نیچے ہوتا ہے، پرندے چگ رہے ہیں، چوپائے جو ہے وہ اپنے منہ سے کھا رہے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے جانور اپنے پنجے میں دبا کر کھاتے ہیں،
لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ اس کو ہاتھ دیے اور وہ لقمہ بنا کر کھاتا ہے۔ علماء نے لکھا اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ تیرا سر روٹی کے آگے نہ جھکے، یہ سر میرے لیے ہے، میرے آگے تیرا سر جھکنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی جو محبتیں ہیں یہ اغراض پر مبنی ہیں۔ شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے محبت، اولاد کو والدین سے، والدین کو اولاد سے، کہیں نہ کہیں غرض ہے۔ کل یریدک لنفسہ وانا اریدک لنفسک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ سب تجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن اپنے اپنے فائدے کے لیے، لیکن میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تیرے فائدے کے لیے۔ اللہ کو انسان سے محبت ہے انسان کے فائدے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع میں بخشش کے بہانے رکھے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو بخش دوں، اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بناؤں۔ اور اللہ نے اتنے بخشش کے بہانے رکھے ہیں، معافی کے بہانے رکھے ہیں کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جنت دینا چاہتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی والے گھر کی طرف یعنی جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ ساری مخلوق کو انسانوں کی مغفرت کی دعاؤں پر لگاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو حکم دیتے ہیں، بلوں کے اندر حشرات الارض ان کو حکم دیتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، سمندر میں مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں کہ سب اپنی اپنی عبادت کو چھوڑو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں اپنی اپنی تسبیح کو چھوڑ دو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے بخشش مانگو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا پیمانہ الگ ہے اور انسانوں کی انسان سے محبت اس کا پیمانہ الگ ہے۔ وہاں اغراض کچھ اور ہے، یہاں پر اغراض کچھ اور ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ روایت میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے بندہ تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اس وجہ سے میں نے ساری مخلوق کو تیری بخشش کے لیے دعاؤں پر لگا دیا۔ اب دیکھیں ہم سفر کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہے یہ عذاب کا ٹکڑا ہے، مشقت ہے، اس میں مشقت ہوتی ہے۔ اسی مشقت کے مد نظر شریعت نے سفر کے احکام الگ رکھے ہیں۔ کیا رکھے ہیں؟ کہ 4 رکعت والی نماز اس کو 2 کر دیا، آسان کر دیا ہے۔ سفر میں یہ حکم لگا دیا کہ روزہ اگر مشکل لگتا ہے تو روزہ چھوڑ دو، روزے کو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا، بعد میں قضا کر لینا۔ یہ سفر کے احکام رکھے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک اور ہم پر احسان یہ کیا کہ روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب ایک شخص سفر پر جا رہا ہے اور مطلقاً بیان فرمایا ہے، وہ دین کا سفر نہیں، دنیا کے سفر میں بھی جا رہا ہے، اب یہ مسافر ہے۔ بندہ تو سفر پر ہے، تجھے مشقت ہو رہی ہے نا، چل میں نے تیری دعا کے اندر یہ تاثیر رکھی، تو جو دعا مانگے گا وہ قبول ہو جائے گی۔ مسافر اگر نیک ہے تب بھی دعا قبول، مسافر اگر گناہگار ہے تب بھی دعا قبول ہے۔ مثال کے طور پر ایک بے نمازی ہے، وہ سفر کر رہا ہے لیکن ہے تو مسافر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً مسافر کی دعا کو قبولیت کا درجہ دیا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر جو شخص سفر پہ جاتا اس سے کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے کے لیے گئے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی عمرے کا دل چاہ رہا ہے، اجازت دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی اور فرمایا
اذکرنی یا اخیا فی دعائک، میرے چھوٹے بھائی مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مسافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی درخواست کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، حالانکہ ان کو کیا ضرورت ہے کسی دعا کی، لیکن یہ تعلیم امت کو ہے کہ جو مسافر سفر پر جائے اس سے دعا کی درخواست کرو۔ تو یہ سب کس لیے ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اس لیے کہ اے میرا بندہ تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ ادھر والدین کی دعاؤں کے بارے میں علماء نے لکھا، روایت میں آتا ہے ولایت کبریٰ کے مقام پر جو اولیاء ہیں ان کے درجے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج ہم والدین کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ایک شاگرد میری چپل سیدھی کر رہا تھا، استاد کی چپل سیدھی کرتے نا فوراً ہاتھ میں پکڑتے ہیں، میں نے کہا تو نے کبھی اپنے ابا کی چپل سیدھی کی ہے؟ اس کو تو لفٹ ہی نہیں کراتا ہوگا۔ میں نے کہا سب سے زیادہ اللہ نے جو رحمت رکھی ہے تیرے باپ کے قدموں میں رکھی ہے، تیری ماں کی جوتیوں کے اندر رکھی ہے، تیری ماں کے قدموں کے اندر رکھی ہے۔ آج ہم بڑے بڑے بزرگوں سے جا کر بڑے احترام سے ملتے ہیں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، لیکن گھر میں جو ماں ہے اور گھر میں جو باپ ہے اس کو تو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ میں جب پی ایچ ڈی کا جو تھیسس میرا چل رہا تھا اس کا مقالہ لکھ رہا تھا تو میرے پاس ٹائم پیریڈ بہت شارٹ تھا، صرف 6 مہینے رہ گئے تھے، بیچ میں کچھ کام رک گیا تھا، کچھ عوارضات آ گئے تھے۔ جو میرے مشرف تھے سپروائزر ڈاکٹر عبید احمد خان صاحب، ان کا میرے پاس فون آیا، کہنے لگے کہ مولوی صاحب صرف 6 مہینے آپ کے پاس رہ گئے ہیں، اگر اس 6 مہینے کے اندر آپ نے اپنا تھیسس مقالہ پورا کر لیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ آپ کی رجسٹریشن کینسل ہو جائے گی اور نیا پروسیس پورا۔ میں جاگ گیا اور میں نے کام شروع کیا۔ امداد علوم میں جو لائبریری تھی وہ میں نے لی، بالکل گوشہ نشین ہو گیا وہاں پر میں۔ اب کام اتنا تھا، 550-600 صفحوں کا کام، وہ سارا بکھرا ہوا تھا، اس کو ایک جگہ کرنا تھا اور مصادر اور مراجع ان کو ایک جگہ جمع کرنا تھا، ہر ابواب کی الگ ترتیب دے۔ کام ہو رہا تھا پہلے سے لیکن ترتیب نہیں تھی، سب بکھرا پڑا ہوا تھا۔ اب میں کام کر رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں اس 6 مہینے کے اندر کیسے پورا کروں گا۔ ایک دن رات کو تقریباً ایسے لگ بھگ 1 یا 1:30 بج رہا تھا، میں دل میں سوچنے لگا کہ میں اپنی اتنی محنت کر رہا ہوں، ظاہر کا کام تو میں نے کر لیا لیکن باطن کے اعتبار روحانی اعتبار سے تو میں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی، اور ابا جی اور اماں جی حیات ہیں۔ میں نے فوراً اسی وقت، مجھے بعد میں والد صاحب دیر سے سوتے ہیں، میں نے اسی وقت فون کیا والد صاحب کو۔ والد صاحب نے فون اٹھایا، وہ ڈر گئے، خیریت اتنی دیر سے فون؟ میں نے کہا جی وہ آپ سے دعا کی درخواست کریں۔ کہنے کون سی، کس چیز کی؟ میں نے کہا وہ میرا تھیسس چل رہا ہے نا تو اس کا وقت بہت کم ہے، کام زیادہ ہے، بس آپ دعا کر دیں۔ کہنے ہاں بیٹا انشاءاللہ تم فکر ہی نہ کرو، آج سے تمہارے لیے دعا۔ یقین کریں وہ تھیسس میرا 6 مہینے کے بجائے 3 مہینے کے اندر ہو گیا ہے۔ باپ کی دعا، ماں کی دعا، ولایت کبریٰ کے مقام پر جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے درجوں کی طرح ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے اے میرا بندہ تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، تیری ماں کی دعا تیرے لیے قبول، تیرے باپ کی دعا تیرے لیے قبول۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے مستجاب دعاؤں میں سے ہے، مقبول دعاؤں میں سے ہے باپ کی دعا، والدین کی دعا۔ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے اس کا حفظ مکمل نہیں ہو رہا، بچہ جو ہے وہ نافرمان ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی آپ مستقل دعا کرتے رہو، آپ کی دعا انشاءاللہ آپ کی اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوگی، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ پھر بخشش کے بہانے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ انسان وضو کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت پڑھ لی، اللہ وضو اور 2 رکعت پڑھنے پر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اے بندے تیرے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ 2 رکعت پڑھی ہے اور وضو کیا ہے، اچھی طرح وضو کر لیا۔ یہ کیوں ہے؟ وضو اور 2 رکعت کے اوپر سارے گناہ کو معاف فرما رہے ہیں،
اے بندہ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یہ محبت کی بنا پر اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے. پھر آگے سنیں، بندہ جب جمعے کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایک جمعہ پڑھا اور پھر اگلا جمعہ آیا اس نے اگلا جمعہ بھی پڑھ لیا، درمیان میں جتنے گناہ ہوئے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب ہم نے پورے ہفتے کتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی محبت ہے. اللہ بخشش کے بہانے جاتے ہیں کہ میرے بندے نے جمعہ پڑھا، اب اس کو اگر اگلے جمعے کی توفیق ہو گئی میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ عید کی نماز کے لیے آتا ہے اور عید کی نماز جب پڑھ لیتا ہے، فرمایا کہ جب بندے عید کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میرے بندو اب کھڑے ہو جاؤ اور اپنے گھروں کو اس حال میں لوٹو کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. عید کی نماز کو بہانہ بنایا ہے انسان کی بخشش کا، اس لیے اے میرا بندہ تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کو بڑا آسان کیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے، لیکن ہماری طلب کے اوپر ہے، ہماری جستجو پر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے لیے سخت شرائط لگا دیتے ہیں، اچھا گناہ کر کر آئے ہو تو تمہیں آگ کے سمندر میں سے گزرنا پڑے گا، بنی اسرائیل کی اتنا سخت احکام لگا دیتے، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، تمہیں 1 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے جب جا کر میں تمہاری بخشش کروں گا. بخشش کے لیے آسان، وضو کر دو بخشش، سفر پہ چلے جاؤ تو بخشش، والدین سے دعا کرا دو تو بخشش، نماز پڑھ لی اچھی بخشش، ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ پڑھ لیا بخشش. اور یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جب ایک رمضان کے بعد اگلا رمضان آتا ہے، جس کو اگلا رمضان مل گیا اور اس نے اس کی قدر کر لی، اللہ درمیان سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. انسان خطا کار ہے، خطا ہو جاتی ہے، سال بھر ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے. جب یقین کریں رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو دل اتنا خوش ہوتا ہے، اللہم احلہ بالجمن والایمان والسلامت والاسلام. اللہ آپ نے رمضان دے دیا، بغیر مانگے دے دیا ہے. اللہ کے نبی تو رجب سے اس کا استقبال کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ رجب کے مہینے میں برکت دے دیجئے، شعبان کے مہینے میں برکت دے دیجئے، اللہ رمضان تک پہنچا دیجئے. اب رمضان کا مہینہ مل گیا تو ایک دھارس ہو جاتی ہے. اللہ بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ نے اس سال بھی رمضان جھولی میں دے دیا ہے اور اللہ بخشنا چاہتے ہیں. اور فوراً وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ جس کو ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان مل گیا، درمیان کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اے میرا بندہ تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال لیتے ہیں، اور پھر جب یہ جدا ہو جاتے ہیں، ان کے جدا ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسی مسلمان سے ملتے ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہم ملے اور پھر حال احوال لیا، پھر چلے گئے. اس ملاقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما رہے ہیں. دیکھیں جب انسان کے اوپر بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیماری اور تکلیف یہ گناہوں کو جھاڑتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے ایک کانٹا بھی لگتا ہے، اللہ ایک کانٹے پر اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک کانٹے پر کوئی تکلیف ہوئی، ٹھوکر ہم گھر میں چلتے ہیں، کبھی بیٹ کا کونا لگ جاتا ہے تو اس کو لعنت نہ دیا کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں لعنت ہے اس کے اوپر، صوفے لگ گیا، اس کا کونا لگ گیا. میرے تو بہت ہی لگتا ہے. تو میری اہلیہ کہتی ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی چلتا، کب سے رہ رہے ہیں اس گھر میں، آپ کو پتہ ہی چلتا. میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صدقے کا ثواب دینا چاہتا ہے، اس لیے مجھے لگ جاتا ہے. تو بہرحال یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں. پھر کوئی بندہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے،
اس کی تکلیف پر اس کے گناہوں کو تو جھاڑ رہے ہیں. اب کوئی بندہ اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، آپ نے تھوڑا سا وقت اس کو دیا، 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ اس کے پاس گئے، اس کی خیر خبر لیا گئے، 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ نے انبار لگا دیے ہیں، بخشش کے بہانے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی مریض کی عیادت کرے تو میں اس کو معاف فرماؤں. پھر یہ بندہ جب حج پہ جاتا ہے، دیوانہ وار 2 چادریں پہن کر مجنو ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیوانہ ہے، نعرے لگا رہا ہے لبیک کے، نہ اس کو خوشبو کا پتہ اور نہ اس کو بالوں کی صفائی کا پتہ، پراگندہ حال ہے، مست ہے، ایک دیوانہ وار انداز ہے. اب جب یہ سارے افعال کرتا ہے، کبھی منا جا رہا ہے، مزدلفہ کی رات ہے، عرفہ کی رات ہے، عرفہ کی جو احزاری ہے وہ الگ ہے، یہ سارے معاملات ہیں، رمی ہو رہی ہے، افعال ہو رہے ہیں، قربانی ہو رہی ہے، طواف صدر ہو رہا ہے، طواف قدوم ہو رہا ہے، طواف زیارت ہو رہا ہے. تکلیف، پریشانی، بوجھ، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن فرمایا کہ رجاءک یوم ولدت امہ، حج کر لیا نا میرے بندے تو نے، اب تو ایسا لوٹ جیسے تیری ماں نے آج ہی تجھے پیدا کیا ہے، کوئی گناہ کا تیرے پر اثر نہیں، بالکل صاف بھلائی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے اے میرا بندہ تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام سے غلطی کب ہوئی؟ جب انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اخیر میں آئے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی، اس کتاب کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا تذکرہ کیا ہے. اور آدم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے، نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کی ابتدا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، فعصا آدم و ربا، آدم اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تاکلا ہذہ الشجرہ، اس درخت سے نہ کھانا. بس وہ لمبا قصہ ہے، شیطان نے برگلایا اور انہوں نے کھا لیا. گناہ ہوتے ہی کپڑے اتر گئے، فوراً جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے. اب اندازہ لگائیں اللہ اپنے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ ہم سے گناہ ہوا اور ہمارے کپڑے اتر گئے؟ اللہ نے عزت دی ہے، گناہ کے باوجود بھی عزت دے رہا ہے. ہم صبح شام گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے کپڑے نہیں اتارتے ہیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ذکر کر کے نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کو بتا دیا. اور ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ستاری کے پردے میں چھپا کر رکھا ہے. ہمارے گناہوں کو ستاری کے پردے میں چھپا دیا اور آدم علیہ السلام کی خطا کو قرآن کے اندر ذکر کر دیا. کیوں؟ اے میرا بندہ تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ نے روزے کو اور قرآن کو شفیع بنا کر بھیجا ہے، شفاعت کرنے والا. فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. یہ روزہ، یہ قرآن بندے کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن. پھر جو حافظ قرآن ہے وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی وہ شفاعت کرے گا ان 10 افراد کی. پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو عالم باعمل ہوگا وہ 400 افراد کی شفاعت کرے گا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں ایسے 70,000 بندے ہوں گے جن میں سے ہر بندہ 70,000 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ سب کیوں ہے؟ قرآن کو شفیع بنایا، روزے کو شفیع بنایا، حافظ کو شفیع بنایا، عالم کو شفیع بنایا، اور اس امت کے اولیاء کو شفیع بنایا، اس لیے کہ اے میرا بندہ تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سب کی شفاعت ختم ہو جائے گی اور کوئی شفیع نہیں بچے گا اور لوگوں کے لیے پھر بھی جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعضاء میں سے ہر اس کو حکم دیں گے اگر تمہارے پاس کوئی شفاعت، کوئی سفارش اس کی ہے تو کرو۔ تو انسان کی پلکوں کا جو بال ہے جو اللہ سے ندامت کے آنسو بہانے کے وقت بھیگا تھا، تو یہ پلک کا بال اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اے اللہ جب سب رو رہے تھے تو یہ بھی رویا تھا، اللہ رات کی تنہائی کے اندر یہ روتا تھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ پل کے اس بال کی شفاعت بھی قبول فرمائیں گے اور اس کی بخشش فرمائیں گے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر میرے بھائی اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے۔ آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں، رات کا اندھیرا ہے، والدہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، چٹائی ہے، اور اس چٹائی کے اوپر ایک شخص سجدہ ریز ہے اور کہہ رہا ہے اللہ میری امت، یا امتی یا امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا، میری امت کی بخشش کر دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ ہانڈی چل رہی ہو، اور یہ صرف غم تھا اپنی امت کی بخشش کرانے کا۔ تو اللہ نے ایسا نبی ہمیں دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں جب آپ کو بخار ہوا تو اتنا تیز بخار تھا، اتنا تیز بخار تھا کہ گیلا تولیہ آپ کے چہرے پر لگاتے تولیہ فوراً خشک ہو جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی میں نے ایسا بخار آج تک نہیں دیکھا، یہ کیسا بخار ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ میری امت کے افراد کو بخش دے اور جو تکلیف ہے موت کے وقت مجھے دے دے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور آپ کے لیے مانگا ہے، ایسا نبی جو راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے مانگتا تھا۔ آج ہم اس نبی کے جیسا چہرہ بنانے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کے اسٹاروں پر مرتے ہیں جو ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے ایک حسین و جمیل انسان دنیا کے اندر بھیجا تھا جو ہمارے لیے روتا تھا، اے اللہ میری امت میری امت۔ جبرائیل امین آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی باہر اسرائیل آیا ہے، آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے، لیکن اللہ نے یہ آپ کا مقام رکھا ہے، یہ آپ سے اجازت لے گا، آپ اجازت دیں گے تو یہ آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کو اجازت جب دوں گا جب مجھے یہ پتہ چلے گا میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل امین اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل امین نے آ کر بتایا، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں کریں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس میں اب اس وقت ہی راضی ہوں گا جب میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں جانے والا ہو۔ میرے بھائی اللہ نے جو اتنا بڑا نبی دیا، اتنی محبت کرنے والا شفیع نبی دیا، شفاعت کرنے والا دیا ہے، شفاعتی لأہل الکبائر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی شفاعت کس کو ملے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کے پاس اعمال ہیں ان کے پاس تو عمل کا سہارا ہے، میں تو بے سہاروں کا سہارا، جن کے پاس گناہ کبیرہ ہے اور جو اپنے کبائر گناہ کی وجہ سے جہنم کی آگ کے مستحق ہو رہے ہوں گے میں ان کے لیے شفاعت کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نبی ہم کو دیا، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے
خاک ہوں اپنے قدموں سے لگائے رکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھامے رہیں، اس نسبت کو تھامے رہیں. بڑی نسبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہمیں ملی ہے. اس نسبت کے اندر اللہ نے بڑا کرم رکھا ہے. آج مسلمان جو ہے وہ اس نسبت کو بھول گیا ہے. اس نسبت کی اگر لاج رکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی سرخرو فرمائیں گے، ولایت کبریٰ کا مقام عطا فرمائیں گے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ یہ وقت کے بادشاہ کے پہلوان تھے، سرکاری پہلوان، اور سالانہ باقاعدہ مقابلے ہوتے تھے. دور دور سے لوگ آتے تھے، پہلوان آتے تھے اور قسمت آزماتے تھے جنید سے لڑنے کے لیے. اور جنید ایک ہی پٹخنی میں اس کو پٹک دیا کرتا تھا. اور بادشاہ کی طرف سے بڑے اعلانات تھے کہ جو جنید کو ہرائے گا اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا. اور جنید کسی سے ہارتا ہی نہیں تھا. ایک مرتبہ ایک کمزور قسم کا آدمی وہ مقابلے کے لیے پیش ہوا اور اس نے کہا جی میں جنید سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. تو وزراء نے، مشیروں نے بتایا کہ بھائی تو اس کا مقابلہ کیسے کرے گا، وہ تو بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرا دیتا ہے، تو کمزور سا نحیف سا انسان ہے. تو وہ کہنے لگا نہیں جی میں ان کا مقابلہ کروں گا. چنانچہ مقابلہ طے ہو گیا. اب دنگل قائم ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے، وزراء عمرہ بھی بیٹھے ہیں، عوام بھی ہے. اب دونوں پہلوان، اب جنید جو ہے ان کو بھی حیرت ہو رہی ہے کہاں کمزور سا انسان آ گیا. اب دونوں پہلوان جو ہے پنجہ آزما ہوئے. جیسی پنجہ آزما ہوئے تو اس کمزور نحیف انسان نے جنید بغدادی سے کہا کہ جنید مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے ایک ہی پٹخنی کے اندر پٹک دو گے. میں سید زادہ ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا ہوں. میرے گھر کے اندر 3 دن سے فاقہ ہے. میں سید ہوں، ہاتھ اٹھا کر کسی سے مانگ نہیں سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی عزت کی خاطر میں اپنا ہاتھ پھیلاتا نہیں ہوں. ہم پر صدقہ نہیں لگتا ہے، ہم پر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے. میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آج اگر تم یہ مقابلہ ہار جاؤ گے تو کل میں اپنے نانا سے تمہاری بخشش کروا دوں گا. جنید فرماتے ہیں کہ لمحوں کی بات تھی، فیصلہ کرنا تھا دنیا کی عزت کو لینا ہے یا آخرت کی عزت کو لینا ہے. لیکن اللہ نے جنید کو پہلوانی کے درجے سے نکال کر ولایت کی پہلوانی میں کھڑا کرنا تھا. اللہ نے اس کو چننا تھا، اس کو اولیاء کا سردار بنانا تھا. تو جنید فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہار جاؤں گا. اور پھر اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور اس نے جنید کو ہرا دیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا. بادشاہ کہنا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، دوبارہ مقابلہ ہوگا. دوبارہ مقابلہ ہوا، دوبارہ بھی ہار گئے. تیسرا مقابلہ ہوگا، تیسرے میں بھی ہار گئے. بادشاہ کو سب غصہ آیا. جنید بغدادی رحمہ اللہ کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا گیا ہے اور پورے بغداد کے اندر گھمایا گیا ہے. بادشاہ نے رسوا کر دیا ہے. اب جب گھر پہنچے ہیں، بیوی بچے گھر والے بھی ان پر ملامت لان تان، یہ تم نے کیا ہے. ساری کمائی ہوئی زندگی کی عزت ملیا میٹ کر دی. خاموش، کسی سے کچھ کہہ نہیں رہے. ایک سودا کیا تھا، اب رات کو سوئے ہیں. جب رات کو سوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنید تو نے میری خاطر بے عزتی کو قبول کیا ہے، قیامت تک کے لیے تیری عزت ہوگی، تیرا نام عزت کے ساتھ لیا جائے گا. میرے بھائی یہ لاج ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی. آج ہم اس نام کی عزت بھی نہیں رکھ رہے، لاج ہی نہیں رکھ رہے، کیا سے کیا کر رہے ہیں. سوچے اللہ کے نبی کو جب ہمارے اعمال جاتے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال میرے پاس قبر میں پیش کیے جاتے ہیں. اب ہمارے اعمال، ہماری بدنگاہیاں، ہمارے جھوٹ، ہمارے دھوکے، فریب، ایک دوسرے سے دست گریباں، یہ سب ہم کر رہے. آپس میں خون کے رشتے لڑ رہے ہیں اور آپس میں نفرتیں، کینہ، حسد جس سے روکا گیا ہے، جو لیلۃ القدر میں بخشش کے لیے مانع بن جاتا ہے، یہ سب آج ہم کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس امت کے افراد کی بخشش کرانا چاہتے. کیوں؟ اس لیے اے میرا بندہ تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. تو رمضان مبارک کی
طاق رات ہے، 25ویں شب ہے، اور قرآن بھی ختم ہوا ہے۔ روایت میں آتا ہے جہاں پر قرآن ختم ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت بھی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سال میں عام دنوں کے اندر بھی جب قرآن ختم کرتے تھے اپنی تلاوت کا تو بیوی بچوں کو جمع کر لیا کرتے تھے اور پھر دعا مانگتے تھے، اجتماعی دعا کرتے تھے کہ یہ قبولیت کی وقت ہے۔ تو الحمدللہ طاق رات بھی ہے، ختم قرآن کا موقع بھی ہے، دل بھی نرم ہے۔ اللہ سے جب رو دو کر مانگیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو تو ابکو، رو کر مانگو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ایک اور بات بیان فرمائی، بس اوقات انسان ہے رونا نہیں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكَوْا فَتَبَاكَوْا، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو، اللہ کو یہ اداکاری بھی پسند آ جاتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، کون ہے اللہ؟ جو نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے، جو دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کو جانتا ہے۔ جب ہم رونے جیسی شکل بنائیں گے اور ہمیں رونا نہیں آئے گا تو کیا اللہ کو پتہ نہیں چلے گا؟ اللہ کو پتہ، لیکن اللہ کو اس پر بھی پیار آئے گا کہ میرے بندے نے رونے جیسی شکل ہی بنا لی ہے، اس نے آنسو کا ایک قطرہ بہا لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ندامت کا آنسو بہایا، اگرچہ وہ آنسو کا قطرہ وَلَوْ كَانَ مِثْلَ رَاسِ الذُّبَابِ، مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن آسمان پر اس کی قیمت لگتی ہے، آسمان پر فیصلے ہوتے ہیں، اس کو تولا جاتا ہے اور اس کا کوئی مول نہیں ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا قطرہ یہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، یہ قبر کی اندھیری کے لیے روشنی ہے، یہ قبر کے لیے مونس ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس آنسو کے قطرے کے ذریعے سے پل صراط، میزان عمل، حساب کتاب، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے۔ تو میرے بھائی ہم مل کر اللہ کی بارگاہ میں رو دھو لیتے ہیں اور اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم آئندہ کی زندگی اچھی گزاریں گے، اے اللہ ہم اس توبہ پر قائم رہیں، اللہ اس کی ہمیں توفیق دیجیے گا۔ اللہ نیک بننا چاہتے ہیں لیکن نفس اور شیطان آڑے آ جاتا ہے، اللہ ہمیں تھام لیجیے، اللہ ہماری جوانی ضائع نہ ہو جائے، اے اللہ بڑھاپے کی دہلیز میں ہے، اے اللہ 70 کے 60 کے پیڑے میں ہے، اے اللہ اب تو چھل چھلاؤ کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو بے سر و سامانی کے ساتھ چلے جائے، کہیں ایسا نہ ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کے ساتھ چلے جائے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تو ہم سے ناراض ہو اور ہم اس دنیا سے چلے جائے۔ اللہ ہم تو آپ کو راضی کرنے آئے تھے، اے اللہ اپنی رضا کے ساتھ جب ہم دنیا سے جائیں تو لا الہ الا اللہ کا بول ہماری زبان پر ہو اور آسمان میں فرشتوں کے اندر دھوم ہو، ایک دولہے کی بارات آ رہی ہے، روح لینے کے لیے تانتے بندے ہوئے ہیں، اللہ علیین میں پہنچائیے گا، اللہ سے جن میں نہ پہنچائیے گا۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح رو رو کر مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت، اے اللہ اپنے دریائے رحمت کو جوش فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی رونے پر اور ان کی آہ و بکا پر رحمت کے فیصلے، بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ وہ تو بخشش کے بہانے چاہتے ہیں، وضو پر معاف فرما رہے، جمعے پر معاف فرما رہے، رمضان کی ابتدا پر معاف فرما رہے، والدین نے ہاتھ اٹھا دیا تو معاف فرما رہے، حج کر لیا تو معاف فرما رہے، چھوٹے چھوٹے بہانوں کے ذریعے سے معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اور بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ رو رو کر مانگتا ہے، اللہ اس کے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرمائے، یہاں پر جو قرآن پڑھا گیا اس کو قبول فرمائے، ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی احباب یہاں پر جمع ہوئے ہیں مرد خواتین، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لے، اور اللہ آپ ہم سب کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں، دعا سے پہلے مراقبہ کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، دونوں ہونٹوں کو ملا لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں تاکہ حرکت نہ کرے، اور سانس ناک سے لیجیے، اور سینے میں جو دل ہے بائیں پستان سے 2 انگشت نیچے پہلو کی جانب میں توجہ کریں۔ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی، دل میں سما رہی، دل سے گناہوں کے زنگ و ظلمات دور ہو رہے، اور میرا دل کہہ رہا
اللہ 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 ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا راستہ دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، میری فریاد سن لے اے میرے مولا، میری
سن لے اے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما، دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انت اللہ، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انت الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم انت الاول فلا شیء قبلک، اللہم انت الآخر فلا شیء بعدک، اللہم انت الظاہر فلا شیء فوقک، اللہم انت الباطن فلا شیء دونک، یا ذا الجلال والاکرام، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے پوری کائنات کے رب، اے زمین و آسمان کے رب، اے سورج کو چھپانے والے، چاند کو ظاہر کرنے والے رب، اے اللہ پوری مخلوقات کو رزق دینے والے اللہ، اے اللہ موت طاری کرنے والے اللہ، اے وجود دینے والے اللہ، اے بارشوں کو برسانے والے اللہ، بارش کتنے قطروں سے برستی ہے اس کو جاننے والے اللہ، اے ریت کے ذروں کو جاننے والے رب، اے آسمان کے ستاروں کی تعداد کو جاننے والے مولا، ہم فقیر عاجز مسکین بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، گناہوں کی نجاست پر لتھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ نے محبت کر دی، اے اللہ آپ نے اپنی محبت کا احسان ہم پر جتایا، اے اللہ اس کا اظہار کر دیا اور ہم کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ جب مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دی تو بخشش کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ بڑی آس لگا کر آئے ہیں، بڑی امید سے آئے ہیں، اے اللہ تیری بخشش کا سہارا لے کر آئے ہیں، اے اللہ ہمارے دامن میں اے اللہ کچھ بھی نہیں، تہی دامن آئے ہیں، اے اللہ خالی ہاتھ آئے، اے اللہ لیکن خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اے اللہ اس دامن کو بھر دینا، اے اللہ ان ہاتھوں کو بھر دینا، اے اللہ رحمت کا نزول فرما دینا، اے اللہ بخشش کے فیصلے فرما دینا، اے اللہ ہم یہاں پر صرف آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اے اللہ آپ تو بخشش کے بہانے چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ گناہ کر کر کے تھک گئے، اے اللہ گناہ کر کر کے تھک گئے، اے رحیم رب، اے کریم رب، ہم تیری نعمتیں کھا کھا کے تھک گئے، اے اللہ لیکن تو نعمتیں دے دے کر نہیں تھکتا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہمارے چہروں کو سیاہ نہیں کرتا، اے اللہ تو ہمارے ہاتھوں کو نہیں توڑتا، اے اللہ تو مخلوق کے اندر ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا، اے ستار رب، اے رحمان رب، اے رحیم رب، اے اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما دے، یا اللہ جو رات کی تنہائیوں میں گناہ کیے معاف فرما دے اور جو دن کے اجالوں میں کیے معاف فرما دے، اے اللہ جو مجموع میں کیے معاف فرما دے، اے اللہ جو چھپ چھپ کے کیے معاف فرما دے، اللہ کتنے گناہ تو ایسے ہیں جو ہم بھول گئے، اللہ تو یہ تو سبھی معلوم ہے، اے اللہ ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے، اللہ گناہ کی نجاست میں لتھڑے ہیں، اللہ رحمت کی نگاہ ڈال کے پاک فرما دیجئے، اللہ رحمت کی دستگیری کی چادر ڈال کر پاک فرما دیجئے، اے اللہ ان دنوں کر اے اللہ گناہ کا میل چھا گیا ہے، اے اللہ ان قلوب کو مطہر کر دیجئے، اے اللہ
آپ تو مومن بندے کے قلب میں سما جاتے ہیں، لیکن اسی قلب میں سماتے ہیں جہاں پر گناہ کی نجاست نہ ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمارے قلب کو بھی منقع کر دیجئے، مصفہ کر دیجئے، مطہر کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے قلب میں بھی سما جائیے۔ اے اللہ ہمارے ویران دلوں کو منور کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری دل کی دنیا جو ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے برباد کی، اللہ آباد کر دیجئے، اللہ آباد کر دیجئے۔ اے اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا، اے اللہ گناہ کی وجہ سے ہم نے آپ سے لڑائی کی، اے اللہ ہم سے دوستی کر لیجئے، اے اللہ ہم سے دوستی کر لیجئے۔ اے اللہ یہ جوان اگر آپ نے ان کو معاف نہیں کیا، اللہ ان کی جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، نفس و شیطان ان کو اچک لیں گے۔ اے اللہ یہ بوڑھے اے اللہ سفید بال کر لیے، اے اللہ ان سے حیا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے اوپر رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو دنیا سے جانے کا وقت ہو اور آپ کی ناراضگی ہمارے ساتھ چمٹی ہو، اللہ ایسا نہ کیجئے۔ اللہ کسی ایسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ لگ گیا، ہمارے اعمال قبول نہیں ہو رہے، اللہ ایسا نہ کیجئے گا۔ اللہ ایک ایک گناہ پر ہم استغفار کرتے ہیں، ایک ایک گناہ پر استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ کے گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ تو نے لیلۃ القدر کا تحفہ ہمیں دیا، اے اللہ بخشش کے سامان تو نے ہمارے لیے میسر فرما دیے۔ اے اللہ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ تیرے سامنے اے اللہ جو آزادی کی ہے، اے اللہ ان قیمتی آنسوؤں کے واسطے سے معاف فرما دے۔ اے اللہ راتوں میں اٹھنے والا وہ شخص ہم عائشہ کے کمرے میں ان کے حجرے میں اے اللہ جن کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی، چٹائی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی، اور جو چیخ چیخ کر کہتا یا رب یا امتی یا امتی، اللہ میری امت کا فیصلہ، اے اللہ میری امت کا مسئلہ، اے اللہ اس کے خاطر معاف فرما دے۔ اے اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہے کہ تو اپنے محبوب کا دل خوش کرے گا۔ اے اللہ تو نے ہمیں معاف کر دیا، نبی علیہ السلام خوش ہو جائیں گے، اے اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو شیطان خوش ہو جائے گا۔ اے اللہ تو نے تو ہمیں حکم دیا ہے شیطان کو ناخوش کرنے کا، اللہ تو بھی اس کو ناخوش کر دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی کے صدقے میں اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے نبی کے نرم گداز ہاتھوں کا واسطہ، اے اللہ ان کی زلف سیاہ کا واسطہ، اے اللہ ان کے روشن چہرے کا واسطہ جس کو تو آسمان کی بدلیوں سے جھانک کے دیکھا کرتا تھا اور قرآن میں کہتا تھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، نبی تیری زلف سیاہ کی قسم، اے اللہ تو کہتا تھا لَعَمْرُكَ، نبی تیری زندگی کی قسم، اے اللہ اس نبی کی زندگی کے واسطے، اے اللہ ان کی زلف سیاہ کے واسطے، اے اللہ ان کے روشن چہرے کے واسطے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، نبی کی نسبت کا سہارا ہے، اے اللہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمانا، اے اللہ ان کی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ اللہ ایک دھارس ہے، ہم نے دنیا کے اندر اپنے نبی کو نہیں دیکھا، اے اللہ امید بنتی ہے آخرت میں وہ روشن چہرہ دیکھ لیں گے، لیکن اللہ حدیث میں سنا ہے کہ کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ رہے ہوں گے اور ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ ان پر بختوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا، اللہ اس حسین چہرے کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمانا، اللہ اس حسین چہرے کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اللہ وہ جامع کوثر دے رہے ہوں گے ان کے ہاتھوں سے نصیب فرمانا۔ اللہ جب ہم جامع کوثر ان کے ہاتھ سے لے ان کے نرم گداز ہاتھوں کا لمس نصیب فرما دینا۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب فرمائیے گا۔ اے اللہ اپنی توجہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کے پرتو ڈال دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی مرد خواتین یہاں پر جمع ہوئے اللہ تیری بخشش کے لیے آئے ہیں، تیری مغفرت کے سہارے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان کو مایوس نہ کر۔ اے اللہ تو نے قرآن میں فرمایا
ظالمین سے، گناہگاروں سے تم نے مجھے بلایا تھا، میں تمہیں بلاؤں گا۔ اللہ آپ ہمیں نہ بلائیے گا۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں بلا دیا، ہماری قبر برباد، ہماری دنیا بھی برباد، ہماری قبر بھی برباد، ہماری آخرت بھی برباد۔ اے اللہ اس بربادی سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم میں کتنے ایسے ہیں کہ ہمیں رونا ہی نہیں آ رہا۔ اے اللہ شکلیں بنائی ہیں، اے اللہ ظاہر لے کر آئے ہیں، اے اللہ اس کے اندر حقیقت ڈال دے، اے اللہ اس میں حقیقت ڈال دے۔ اے اللہ کچھ چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، ان معصوموں کے ہاتھوں کے توسط سے معاف فرما دے۔ اے اللہ بوڑھوں کی سفیدی کے واسطے سے معاف فرما دے۔ اللہ مجمع میں ایسی پردہ دار باعفت پاک دامن عورتیں بھی ہوں گی، خواتین ہوں گی، اے اللہ جن پر کسی نامرد کی نگاہ بھی نہ پڑی ہوگی، اے اللہ اس عفت والی عورت کے پردے کے واسطے سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اس پورے مجمع پر رحمت کی نگاہ ڈال دے۔ تیرے نبی نے فرمایا جس پر اللہ کی رحمت کی نگاہ پڑ جاتی ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ ایک مرتبہ، اے اللہ ایک مرتبہ، اے اللہ ایک نگاہ کا سوال ہے، اے اللہ ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ آپ ایک نگاہ ڈال دے۔ اے اللہ آپ کی رحمت تو دریا کی طرح بہتی ہے، سمندروں کی طرح بہتی ہے۔ اے اللہ آپ تو سخیوں کے سخی ہے۔ اے اللہ آپ دینے پر آئے، اے اللہ کوئی حساب نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کی امتی ہے، تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ یہ جبین نیاز اگر جھکی تو تیرے آگے، اے اللہ یہ ہاتھ اٹھا تو تیرے آگے۔ اے اللہ اس کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہماری آہ و بکا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو شکلیں بنائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان شکلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ مرتے دم تک ایمان کی سلامتی نصیب فرمانا۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمانا۔ اللہ نمازوں سے محروم نہ کرنا، اللہ سجدوں سے محروم نہ کرنا، اللہ تلاوت قرآن سے محروم نہ کرنا، اپنے ذکر کی حلاوت اس کی چاشنی نصیب فرمانا۔ اے اللہ مرتے دم تک عمل کا دوام نصیب فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، تلاوت کی توفیق نصیب فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما۔ رات کے آخری پہر میں اپنے ذات عالی کے سامنے مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو بھی اے اللہ ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ سب کی زندگیوں میں برکت پیدا فرما۔ جو قرآن یہاں پر پڑھا گیا، اے اللہ سنا گیا، اس کو قبول فرما، اس سننے سنانے کے عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ بخشش تقاضوں کی بنا پر جو غلطیاں ہوئی معاف فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ان کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جناب حسنی صاحب کی والدہ اور ان کے چچا کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ ہمارے مقتدی جناب اسلم مرحوم صاحب ان کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے نواسے کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ اور اقبال بھائی کے والد محترم کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عافیت نصیب فرمائے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگوں نے اے اللہ دعاؤں کی درخواست کی، اے اللہ میں کچھ کے نام بھول گیا، اے اللہ تو یہ سب کچھ یاد ہے۔ یا اللہ جن جن نے دعاؤں کی درخواست کی، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو دعاؤں کے متوقع ہیں، کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ حاضرین کے جو مرحومین ہیں دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کی مغفرت ہو گئی ان کو قرب کے عالی مراتب نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مشائخ اعظام جو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، قرب کے عالی مراتب نصیب فرما۔ میرے شیخ و مربی حضرت ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزئی صاحب اور ان کے استاد محترم حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہم، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور کا باغیچہ بنا دیں، جنت کا باغیچہ بنا دیں اور ان کو قرب کے عالی مراتب نصیب فرمائیں۔ میرے موجودہ شیخ حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یا اللہ ان کی زندگی میں برکت پیدا فرما، ان کی مال و اولاد میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ اپنی ذات عالی کا محتاج بنا، مخلوق کی احتیاج اور محتاجگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو ہماری ضروریات ہے اب سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر ابد الآباد تک، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ہماری مسجد کی
اور مدرسے کی جو ضروریات ہیں اے اللہ ان کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، جو دوست احباب اس میں حصہ لے رہے اے اللہ ان کے مال کو قبول فرما، اے اللہ معتکفین حضرات یہاں پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تیری چوکھٹ پر اے اللہ چمٹ گئے ہیں، اے اللہ بخشش کر آخر ہی چھوڑیں گے، اے اللہ ان پر رحمت کی معاملے فرما دیجئے، اے اللہ ان پر محبت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو چن لیجئے، اے اللہ ایک ایک کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ایک ایک کے دل کی دنیا کو بدل دیجئے، اے اللہ سب کو اے اللہ ایمان کی عمل کی سلامتی عطا فرما دے، اے اللہ ان سب کو مینار نور بنا دے، ہدایت کا مینارہ بنا دے، لوگوں کے لیے ہادی رہنما بنا دے، اے اللہ سب کو قبول فرما لے، اے اللہ جو ہم روزانہ مراقبہ کرتے ہیں اے اللہ اس مراقبے کی برکت سے ہمارے دلوں کی سیاہی کو ختم فرما کے اے اللہ ہدایت کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، نگاہوں کی حیا نصیب فرما دیں، قلب کی طہارت نصیب فرما دیں، یا اللہ ہماری جنہ یونیورسٹی کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اس کے بانی جناب ریاض الدین صاحب یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے صاحبزادے جناب عزیر صاحب فصیح صاحب ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اور جو موجودہ حضرت ان کے صاحبزادے ہیں جناب وجی صاحب اور جناب رسی بھائی ان کی زندگی کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی برکتیں پیدا فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، حاسدین کے حسد سے بچائیں، برا چاہنے والوں کی برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ معتکفین حضرات کے لیے جو حضرات اکرام کر رہے ہیں ان کے افطار کا اور ان کے کھانے کا اور ان کی سحری کا اے اللہ ان کے مال میں برکت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے مال کو قبول کر لیجئے، اے اللہ ان کی نسلوں کے اندر دین کا فیض جاری فرما دیجئے، اے اللہ سب کے اعمال کو قبول فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔